کر دی، اے عمر مجھے معاف کر دو۔ حضرت عمر تو رو رہے تھے پہلے سے، آپ فرمانے لگے نہیں، عورت کا حق بنتا ہے کہ عمر کے منہ پہ سچی بات۔ یہ ہے وہ دین جو ہمارے پیارے آقا علیہ السلام دے کر، یہ وہ دین ہے جس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام آئے۔ اب حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ بلاؤ سپاہیوں کو، اس کو گرفتار کر کے لے جاؤ، اس نے ہمارے بارے میں بات کر دی ہے، میرے خلاف اس نے میرے منہ پہ بات کی ہے۔ نہیں، اگلی بات سنیں، البدایہ والنہایہ کے اندر یہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا، ان دونوں سے فرمایا کہ یہ عورت نا عمر کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے 25 دینار کے بدلے، تو آپ گواہ ہو جائے میں 25 دینار ان کو دیتا ہوں، لیکن یہ معاہدہ لکھا جائے کہ یہ قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں میری شکایت نہیں کرے۔ معاہدہ لکھا جائے قیامت والے دن، وہ عورت کو کسی نے مارا نہیں تھا، بات سمجھ آ رہی ہے نا، اس کی جان بھی چلی گئی تھی، 55 بندے وہاں مرے نہیں تھے۔ ایک وزیر کہتا ہے جی میں اگر 55 بندے واپس آ جاتے ہیں تو پھر میں استعفیٰ دے دیتا ہوں۔ سارے لوگ استعفیٰ دینے سے واپس آ جائے تو پھر زندہ ہو جاتے تو پھر آپ استعفیٰ دیں گے۔ آپ اپنے نظام سنبھالیں، آپ کی ذمہ داری ہے، اگر آپ نہیں سنبھال سکتے تو آپ ادھر جائیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں اور کوئی موجود نہیں ہے، یہ ذمہ داری سنبھالیں۔ کیا دھوکہ فریب ہے یہ، اگر دین اسلام آ جائے نا، اللہ وحدہ اسلام آ جائے تو یہ سارے سیدھے ہو جائے دین کی طرح۔ اسلام سب کو سیدھا کر دے، اسلام حضرت عمر جیسے بندے کو جو سیدھا کر دیتا ہے، تو یہ آج کے کسی ظالم کی کیا اوقات ہے؟ اللہ میں بات فرماتے ہیں جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دی، جانتا ہوں مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آس، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر میں۔ یہ علامہ اقبال نے یہ جو عنوان لکھا ہے نا، اس کا یہ جو نظم ہے نا پوری، اس کا عنوان لکھا ہے ابلیس کی مجلس۔ یہ اقبال نے کہا یہ ابلیس نے کہا کہ ہم نے فرق اتنا کر لیا کہ یہ امت اب حامل قرآن نہیں رہی، ان کو قرآن سے کوئی تصرف ہی نہیں، قرآن سے ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں رہا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے کیا احکامات نازل فرمائے، دین سے تو اتنا دور کر دیا۔ 50 نمبر کی میٹرک میں تھی اسلامیات کی بک، بس صرف 50 نمبر، اتنا اسلام رہ گیا باقی۔ اب ان کا تو بس چلے یہ بھی ختم کر دیں، سورہ توبہ بھی نکال دی، سورہ احزاب بھی گئی، سورہ انفال پہ بھی ڈاکے ڈالے جا چکے، یہ تو احتجاج سے پھر واپس آئی نا سورہ انفال، نہیں تو وہ بھی گئی تھی۔ ان کا تو بس چلے یہ بھی ختم ہو گیا۔ اقبال کہتے ہیں ابلیس نے کہا جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، پوری سرمایہ داری بندہ ہے مومن کا، جانتا ہوں کہ میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی، لیکن اگلی اس نے بات کی، اس نے کہا عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر گئی۔ اس نے کہا یہ خوف باقی رہتا ہے کہ لوگوں کو حضور کے دین کا پتہ نہ چل جائے، حضور کا دین آشکارا ہو نہ جائے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے، ان کو پتہ نہ چل جائے حضور کے دین کا نظام کیسا ہے۔ اگر پتہ چل گیا تو کہتا الحذر، آئینے پیغمبر سے 100 بار الحذر، کہتا بچو 100 بار بچو اس سے، الحذر آئینے پیغمبر سے 100 بار الحذر، کہ حافظ ناموس سے زن مرد آزما مرد آفرین۔ اس نے کہا اگر یہ دین آ گیا نا، یہ دین مردوں کو ایسے جرأت مندانہ انداز سے کھڑا کر دیتا ہے اور عورتوں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ جب یہ دو باتیں کسی قوم میں پیدا ہو جائے نا، عورت کی عزت کی حفاظت ہونے لگے اور مرد جو ہے نا غیرت مند اور جرأت مندانہ انداز سے کھڑے ہو جائے، اقبال نے کہا تھا اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، وہ جس کے جوانوں میں خودی جرأت فولاد اور شہید کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، وہ دم ہے اگر تو نہیں خطرہ استاد۔ مسئلہ تو یہ بنا کہ غیرت و حمیت جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت ابن مسعود سے آپ نے فرمایا جائے لشکر سے فتح کرے، کوئی کاغذ کوئی قلم کوئی جو ہے نا وہ کوئی ٹکڑا کوئی چمڑے کا کوئی پتا کوئی ایسا، ہم اس کے ساتھ وہ معاہدہ لکھے اس عورت کے ساتھ
یہ معاہدہ لکھا جائے کہ قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں شکایت نہیں کرے گی. یہ رب کی بارگاہ میں شکایت نہیں کرے گی. حضرت عمر نے کہا لشکر سے پتہ کیا گیا کوئی چیز نہ ملی لکھنے کے لیے. اب اگلی بات سنیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے امامہ شریف کا ایک حصہ جو ہے نا وہ پڑھا. امامہ شریف کا ایک حصہ حضرت عمر نے پڑھا. فرمایا اس کے اوپر لکھیں. اس کے اوپر لکھا گیا کہ حضرت عمر بطور امیر المومنین اس بڑھیا کا جو حق نہیں نہ دے پائے اس عرصے میں، تو بڑھیا 25 دینار میں راضی ہو رہی. 25 دینار اس کے بدلے میں دیے جا رہے ہیں. اور اس مسئلے پر یعنی یہ شرط عائد کی جا رہی ہے کہ یہ قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں شکایت نہیں. یہ حضور کا دین ہے. اور پھر حضرت مولا علی کے اس پر سائے ہوئے اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے ان دونوں شخصیات کے بطور گواہ پر سائے ہوئے. اور اگلی بات بڑی کمال ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو لکھا ہوا تھا نا وہ ٹکڑا وہ حضرت مولا علی کے حوالے کیا اور ساتھ ہی یہ فرمایا علی اگر میں آپ سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں، میں شہید ہو جاؤں پہلے، تو یہ میری قبر میں ساتھ آپ نے رکھ دو. یہ دین ہے، جس دین جو ہمارے پیارے آقا علیہ السلام دے کر گئے. یہ اس دین کا نظام حکومت ہے جو حضور دے کر گئے. اب آپ اندازہ لگائیں ہم کیوں کہتے ہیں کہ اسلامی نظام ہے. اسلامی نظام سے ٹکر ہمیشہ اس نے لی جو ڈاکے مارنا چاہتا تھا، جو لوگوں کا مال ہڑپ کرنا چاہتا تھا، جو لوگوں کے حق چھیننا چاہتا تھا، وہ اسلام کے نظام کے سامنے آیا. لیکن ایک بات پکی ہے کہ حضور کا دین غالب ہو کر رہے. آخر میں حضور کے ساتھ وفا کا نعرہ لگا ہے، تاجدار ختم نبوت